سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا الماحي يمحو الله بي الكفر وَأَنَا الْآكِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ الْجَوَامِعَ الْكَلِمَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک، خالق، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی، اور پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ۔ اجے آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دی ذات اقدس واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، یہ قرآن و حدیث دی محفل یہ کوئی معمولی محفل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جڑا انسان خیر دی گل سیکھنا ہوندا ہے یا خیر دی گل سکھانا ہوندا ہے، اللہ انہاں دعا نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور اے او محفل ہے جدے اندر آسمان دے نوری ملائکہ یقیناً موجود نے۔ دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں محفلاں نے، کوئی قوالی دیاں محفلاں نے، کوئی موسیقی دیاں محفلاں نے، لیکن تسی کنے خوش قسمت انسان ہو کہ جنہاں نو اللہ نے اپنے قرآن اور حدیث دے سنن سنان واسطے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی اج دا یہ بیٹھنا، علماء اہل حدیث، خطباء اہل حدیث دا سنانا، اور ساڈے میاں اکبر صاحب اور انہاں دی پوری باڈی، اور میرے انتہائی محترم مکرم جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، ان تمام اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دا انتظام و اہتمام کرنا، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے رفقاء دا اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو میں تساں حباب دے گوش گزار کیتے، یہ دے تو ہی پتہ چل گیا ہونا ہے کہ میرا مضمون کی ہے۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جڑا ہے قرآن دے اندر 4 مقامات تے آئے، اور 4 مقامات تے ہی اللہ نے 4 فرقیاں دا رد کیتا ہے۔ توجہ میرے وار رکھے ذرا۔ پہلے مقام تے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ حیاتیاں دا رد کیتا ہے۔ دوسرا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ پاک نے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کر کے جڑے جھوٹے قیامت تک دعویٰ دار نے انہاں دا رد کر دیتا ہے، جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والے۔ تیسرا مقام فرمایا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، جو میرے نبی تے نازل ہویا قرآن اور حدیث و حق کے سچے، باقی اس تو علاوہ جو بھی کوئی بنائے، زمین تے بنائے، کسے شہر چ بنائے، جو بھی فقہ بنے وہ دا رد کر دیتا ہے۔ دنیا دے اندر حق ایک ہی ہے، اور رب دا قرآن ہے اور محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے مقام تے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے چوتھے مقام تے اپنے نبی دا نام لیا کے دعوی محمد الرسول اللہ، اس دعوے دے پہلا گواہ میرا صدیق ہے، دوجا گواہ میرے عمر نے، تیسرا گواہ میرا عثمان ہے، چوتھے میرے علی نے۔ اللہ نے چوتھی جگہ تے نبی دا نام لیا کے پیغمبر دے صحابہ دے دشمنہ دیاں جڑاں نو وڈ دیتا ہے، نبی دے صحابہ دی شان تے عظمت دے چنڈیاں نو گڑ دیتا ہے۔
اوے نعرہ ایک مارو تے جواب تے سارے دیو نا کی گل دم کران آئے ہو نعرہ ایک مارو پتہ لگے کوئی اہل حق دا اجتماع ہے تکبیر سجا چوکے جواب دو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب ہن میں تھوڑے کو سوال کرنا کہ کلمے دے جز کنے نے آواز نہیں ہے کنے جز نے جنہ دا کلمہ دو جزاں والا ہے وہ بولو باقی چپ کر رہو کنے جز نے کلمے دے جز نے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے کلمے دا جز جڑا نا پہلا اے ہی رہا ہے لا الہ الا اللہ اے ہی رہا ہے آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ اے ہی رہا ہے اگو کلمے دے جز بدل دے گئے کیوں جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا ہے او دی نبوت بھی شریعت بھی گئی مثلا آدم گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے جز تبدیل ہو گیا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ حضرت نو آگئے دوسرا کلمے دا جز یہ آ گیا نو گئے پھر موسیٰ کلیم اللہ بھی گئے عیسیٰ روح اللہ آسمان تے اٹھائے گئے ابراہیم خلیل اللہ 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش 50 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی ادریس 30 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے دجا جز بدلتا گیا ہے پہلا اے ہی رہا ہے وجہ کی ہے علت کی ہے جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے وہ اپنی نبوت شریعت نال لے گیا ہے ہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہن قیامت تک محمد الرسول اللہ دوسرا جز رہنا ہے کیوں رہنا ہے کاموں کی دے باسیو میرا آقا دنیا تو چلا گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے ہن نواں نبی بھی آنا بول دے نہیں تسی ٹھلے بڑے ہو نواں نبی آنا جنہ دا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہے نا ایک گل اتنے دھیان نہ سن لو حضرت آدم نو صرف نبی منو گے گزارا ہو جائے گا حضرت موسیٰ نو نبی منو گے گزارا ہو جائے گا 1,24,000 انبیاء نو نبی منو گے گزارا ہو جائے گا لیکن آخری نبی نو صرف نبی منو گے گزارا نہیں جب تک آپ نو آخری نبی نہیں منو گے تسی مسلمان نہیں بن سکتے اور اتنے بڑے یہودی عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے دلیل یہودیاں دا نبی حضرت عزیر یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا وہ بولو تے صحیح مرنے ہو کی ہے سچ ہے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچ ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی مرزائی وڈے کافر نے یہودی تے عیسائی چوٹھے کافر نے اور جیڑا بندہ مرزائیاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے اور کلمے دے جز کنے نے اونچی بولو لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارا کلمہ کاموں کی والو نکتے تو خالی ہے رب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نکتہ نہیں پایا رب نے دسیا میں عرش تے الہ کلا تو مصطفیٰ کلا میں الہ کلا تو رہنما کلا میں علا کلی شیء قدیر کلا تسی سراج منیر کلے ہو میں سبحان ربی العظیم کلا تسی انک لعلی خلق عظیم کلے ہو میں مختار کل کلا تسی امام کل کلے ہو میں غوث اعظم کلا تسی امام اعظم کلے ہو میں سبحان ربی العظیم کلا سونیا تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کلا میں دستگیر کلا تو سراج منیر کلا میری خدائی چ کوئی شریک نہیں تیری مصطفیٰ چ کوئی شریک نہیں وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کلمے دے جز کنے نے ہستیاں بھی بولیا جی ہستیاں بھی بستیاں بھی کتاباں بھی دو تے بندہ دو چو ہی پیدا ہویا ہے ایک مرد تے عورت چو تیسرا کوئی نہیں
تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ختم نبوت دی بات کر رہے ہیں. 100 آیات نے جیڑیاں اللہ نے قرآن دے اندر صرف ختم نبوت تے اتاریاں نے. 200 احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر دیاں نے. اور ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جدی وجہ تو 1200 تو اوپر یعنی جنیاں جنگاں ہوئیاں اسلام دے اندر ساریاں جنگاں 800 صحابی شہید ہوئے نے. تے جیڑی جنگ یمامہ ہوئی ہے او دے اندر 1200 تو اتے ختم نبوت دی وجہ تو پہلے سپاہ سالار حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دی خلافت دے اندر پہلی جنگ جڑی ہوئی او دے اندر 1200 تو اوپر نبی دے صحابہ صرف ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے نے. ذرا غور کرو کتنا اساس مسئلہ ہے اور اسی انہوں عام لینے ہیں. رب کائنات نے پیغمبر دی ختم نبوت دی گل کی تھی. سنیے قرآن فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پھر کہہ دیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میرے پیغمبر میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ اجے دنیا تے آئے نہیں. کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا. آئیے زدے زمین آسمان بھی مارز وضوچ نہیں آیا. آقا فرماندے نے اللہ نے انی مکتوبن انا خاتم النبیین. اللہ پاک نے اودو ہی منو خاتم النبیین چ لکھ دیتا جدوں اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی گئی ہے. اجے حضرت آدم دا جسم تے روح آپچ کٹھے نہیں ہوئے. رب کائنات نے اودو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی. کاف کن دیا منزلہ اجے پئی لیا سل پھر کہہ دیو کاف کن دیا منزلہ اجے پئی لیا سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے اللہ نے نبیاں دے کولوں پہلے ہی وعدے للے مودے ان تو بعد اپنی نبوت دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مورا نہیں چلانیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا آئیے کاموں کی دے باسیو میرے آقا دے آن تو بعد 1,24,000 انبیاء کموں پیش انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی انہاں دی شریعت نہیں چل سکتی انہاں دی امامت نہیں چل سکتی انہاں دی خطابت نہیں چل سکتی پھر میرے پیغمبر دے آن تو بعد آج دے دور دے اندر زمین تے بنن والی فقہ چل سکتی ہے بول دے نہیں کسے مولوی دی امامت کسے مولوی دا فتوہ چل سکتا ہے کیوں آپ دی نبوت آخری نبوت ہے آپ دی شریعت آخری شریعت ہے آپ دا دین آخری دین ہے قرآن آخری کتاب ہے آپ دی امت آخری امت ہے آپ دی مسجد انبیاء دی
صف دے وچوں آخری مسجد ہے. جس طرح قیامت تک نوی کتاب کوئی نہیں, نوی امت کوئی نہیں, نوی شریعت کوئی نہیں, نواں نبی بھی کوئی نہیں. ہن کوئی اٹھ کے آکھے میں نبی ہاں, اکھوں لبے نہ نور بی بول دے نہیں. سب تو پہلو ہن قیامت تک کوئی نبی آنا ہے؟ بولیا جنا وہ بولو آنا ہے. قرب قیامت آنا ہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ بن چکے ہے, صبح دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. امام مہدی مصلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. انہاں دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا. نام بھی نبی دے نام تے, ولدیت بھی نبی دے باپ دے نام تے. مصلے تے امامت واسطے کھڑے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے. سیڑھی لا کے مومنین نے حضرت عیسیٰ نو اتارنا ہے. زرد رنگ دا لباس پہنے ہونا ہے, والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا. حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے, فوراً کہن گے نبی دی حدیث سچی ہو گئی. کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ, تسی نبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نو کہن گے نماز تسی پڑھاؤ. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا, تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسروری صاحب. حضرت عیسیٰ نے کی بن کے آنا ہے؟ بولیا جی نا, امتی بن کے آنا ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا نے فرمایا سی, عمر اے تے تورات بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا, محمد دا امتی بن کے آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر موسیٰ آ جان تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, تسی گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ ایک حدیث چاہتا ہے تسی دور تک گمراہ ہو جاؤ گے. ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے, نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے, آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے. وہ بولو تے صحیح ہون کی ہویا جی. آئیے میں بات کرنا چاہنا, حضرت موسیٰ بھی آؤں گے نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے آؤں گے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے 40 سال زندہ رہنا ہے. آئیے شادی بھی کرنی ہے, اولاد بھی ہونی ہے. عرب دے اندر موت آئے گی, جنازہ مسجد نبوی چ ہوئے گا, قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چ جگہ باقی ہے, روضہ رسول چ بنے گی. مرزے نے سب تو پہلا دعویٰ کیڑا کیتا سی 1891 چ. 2 کتاباں نے لکھیاں امرسر, ایک ازالہ اوہام, دوجی سطح الاسلام. 2 کتاباں سب تو پہلے 1891 دے اندر. اور یہ 2 کتاباں امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث دے جرنیل اور سرخیل, انہاں دا رسالہ اس پریس دے اندر چھپدا سی. یہ اپنے رسالے واسطے آئے پہ کوئی غلطی شلطی ہوئے میں دی تصحیح کر رہا ہوں. پریس والے کیا مولانا 2 کتاباں چھپن آئیاں نے مرزے دیاں, انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. اور مرزے نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے روحانی خزائن چ, مرزے دی ذریت نے لکھیا ہے. اجے کتاباں چھپ کے باہر نہیں سنائیاں, تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلے ہی ہو گیا. اور سب تو پہلے تحریک ختم نبوت دا آغاز کرنے والے اہل حدیث دے جرنیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ. اور ایک گل تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے. آندے نے میں جدوں تحریک ختم نبوت کتاب لکھن لگا میں ساریاں کتاباں نو چھانے ہیں کہ میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. مولانا آغا شورش کاشمیری لکھتے نے پہلے بانی اہل حدیث دے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی سن, جنہ تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا ہے بر صغیر پاک و ہند دے اندر. اور سب تو پہلے جن نے کفر دا فتوہ لگایا مرزے تے
وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، ذرا غور کیجئے، مولانا سید نذیر حسین دہلوی انہوں نے تحریراً لکھ کے دیتا کہ مرزا کافر ہے، اور اس فتوے نو 200 علماء دے سین کروائے پیدل چل کے۔ میں پڑھ رہا سا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پشاور تک آئے اور پیدل چل کے آئے، پیر پھٹ گئے، 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کافر ہونے چ کوئی شک نہیں۔ اور یہ بات روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 اور 17 دے اندر لکھی ہے۔ مرزے نے اپنے قلم دے نال جدوں میں نبوت دا دعویٰ کیتا، عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا، میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لگایا ہے وہ 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ سب تو پہلے لوگ تے کہیں نے اسی ہاں اہل حدیث دا ویسے کھاتا ہی کوئی نہیں، بھئی ساریاں کم کیتا ہے اپنی اپنی جگہ تے، لیکن جدوں ختم نبوت دے پہرے دیواری آئی، اول مورچیاں دے اندر، پہلے مورچیاں دے اندر اکابرین اہل حدیث لڑے۔ کون سی؟ جنہیں امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی دے نال مبالغہ کیتا۔ ذرا غور کیجئے، او دا نام صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ، مولا 27 مئی 1893 دے اندر پہلا مبالغہ مرزے دے نال جنہیں کیتا ہے شخصیت نے او مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے، اور انہاں مبالغہ کیتا مرزا 1908 سے مرے ہے، مولانا عبدالحق غزنوی 1918 سے فوت ہوئے نے۔ پہلا مبالغہ جنہیں کیتا ہے، اور ایدیاں 2 کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے کتاب لکھی 1893 دے اندر، کتاب دا نام لکھیا تائید اسلام، اور انہوں نے بات کہی مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا؟ عیسیٰ جنہیں آنا ہے انہیں تے آنا ہی دمشق دے منارے تے وے، تو قادیاں چ پیدا ہویا ہے، تے او دی ماں دا نام مریم ہے، تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے، تے تیرے پیو دا نام غلام مرتضی ہے، تے ماں تیری کسیٹا بی بی ہے، تے تو قادیاں چ جمع ہے، تے تو آنا میں عیسیٰ ماں۔ اس عیسیٰ دے تذکرے تے رب نے قرآن چ کیتے نے، تیرا تذکرہ کیتے کیتا ہے؟ تے نالے تو آنا میں عرب چ مرنا ہے، وہ تے آخری عیسیٰ نے عرب چ فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ بننی ہے، تیرا عرب چ مرنا تے مرزا دور دی گل ہے۔ میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کوئی کرنا، تیرا مرنا تے دور دی گل ہے، تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ اور 10 سال زندہ رہا ہے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی اس پشین گوئی تو بعد، لیکن نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ ذرا غور کرو، سب تو پہلے یہ کتاباں دا جواب کنے دیتا ہے؟ قاضی سلیمان صاحب۔ سب تو پہلے یہ کفر دا فتوہ کنے لایا؟ اہل حدیث علماء نے۔ سب تو پہلے مبالغہ کنے کیتا ہے؟ مولانا عبدالحق غزنوی نے۔ سب تو پہلے یہ خلاف ہندوستان دے اندر جنہیں رسالہ لکھیا ہے وہ بھی میرے عالم دین مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے سب تو پہلے یہ خلاف رسالہ لکھیا، جن دے اندر انہوں مرتد بھی کیا ہے، کافر بھی کیا ہے، بے ایمان بھی کیا ہے۔ اگے آئیے، انہیں جدو چیلنج دے اشتہار چھپائے کہ میرے نہ مناظرہ کرو، پتہ ہے کدوں دی گل ہے؟ یہ بات بھی 1893 دی ہے۔ انہیں بڑے بڑے وڈے اشتہار لگائے، چیلنج میرے نہ مناظرہ کرو جی۔ مولا ایدہ چیلنج نو کسے قبول نہیں کیتا، اجے مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، مولانا قاسم ننوتوی بھی زندہ سن، بڑے بڑے تھم موجود سن، لیکن یہ دینا مناظرہ کوئی نہیں سی کردا۔ یہ پہ جاندہ ہی اگوں آندہ ہی منو کہیں دے ہو تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو ہاں بھی تے نبی دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے نا۔
وکری گل ہے انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، میں نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا، میری گل صرف ہی نہیں ہے، لیکن کسر تے تہاں بھی نہیں چھڈی، نبی دی ذات دے مقابلے چ امتی نو پیش کیتا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے امتی دی بات نو پیش کیتا ہے۔ یہ لاجواب ہو جاندے سن یہ سامنے ہوں۔ پھر یہ چیلنج کنے قبول کیتا ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اہل حدیثوں 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے، 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ 11ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا، مولانا فرمان لگے اورا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو بھی قبول کرنا۔ ساڈے ایک عالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائیں، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ ہن وہ کیڑے بزرگ سن پتہ جی؟ بولیے۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، بلکہ 1884 دے اندر مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ نے 1888 دے اندر بھی مرزے نو کافر آکھیا سی، میرے کو حوالہ موجود ہے۔ سب تو پہلے انہیں 1891 دعویٰ کیتا ہے نا، یہ حرکات نو دیکھ کے نا سب تو پہلے مولانا نور محمد لکھوی رحمہ اللہ نے ہندوستان دے اندر سب تو پہلے انہوں کافر کیا۔ انہیں کیا میں کافر نہیں، مرزے نے کیا میں کافر نہیں، مولانا فرمان لگے تیریاں کرتوتاں ہی دستیاں نے کافر ہے، میں تینوں کافر آنا اور کوئی نہ کہے۔ 1891 نے پھر دعویٰ کر دیتا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت جڑی ہے مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت چاہیے، روضہ من ریاض الجنہ چ، تے قبر انہاں دی جنت البقیع بنی ہے۔ ذرا غور کرو، یہ اہل حدیث دے اکابر دی بات کر رہے ہیں، میں کسے تے کوئی اٹیک نہیں کر رہا، میرا حق ہے میں اپنے علماء دا ختم نبوت دے اندر کردار پیش کراں، میں کسے دی کوئی تردید نہیں کر رہا، لیکن سانو عموماً مینا دیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث نے ختم نبوت واسطے کام نہیں کیتا۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا اس کانفرنس دے اندر، جنیاں کانفرنساں ختم نبوت اہل حدیث جماعت کرا رہی ہے، کوئی جماعت نہیں کرا رہی۔ اور ساڑی یوتھ فورس دے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے نوجوان رفقا الحمدللہ بڑی کثیر تعداد دے اندر کانفرنساں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اسی کراواں گے۔ ہاتھ چوکے کہو انشاءاللہ اسی باطلاں جھوٹے نبیاں دا مقابلہ جس طرح تھوڑے اکابر نے کیتا انشاءاللہ اسی بھی، سارے نہیں بول دے، اسی بھی۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ نو پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا 10 دن زندہ رہ جائے، کہنے لگے محمد حسین وہ تو انہوں 10 دنوں دا کنجر نو ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا، انہوں 3 دنوں دا دے سو انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے، انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے۔ تو مرزے نو پتہ لگا نا کہ میرے بارے چ مولانا محی الدین نے بات کہی ہے، تو مرزا تے بھائی آگ بگولا ہو گیا، انہیں کہا دے کر اولاد نہیں ہو سکتی، انہیں میری توہین کی تھی ہے۔ انہیں کہا جی کیوں تھوانوں کیویں پتہ ہے دے کر اولاد نہیں ہونی؟ انہیں کہا میرتے بھی وہی آئی ہے۔ انہیں کہا جی کیویں کیڑا فرشتہ ہوئے؟ او دا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ بول دے نا کی میں کیا نہیں، جدوں دا آمینہ دا لال چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل دا زمین تے وحی لیانا بند ہو گیا ہے، ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ وہ کہو انشاءاللہ۔ کیوں اعلان ہویا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آئیے ذرا غور کیجئے نا، ہن قیامت تک سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے میرے پیغمبر نے اپنی انگل پاک نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے، ادھر میرے وال ویکھو، آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، اور جدے قلب اطہر تے دین نازل ہویا وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی، مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدوں مرضی نواں دین بنائے تینوں کوئی روکن والا نہیں، جدے قلب اطہر تے دین نازل ہویا ہے۔ آئیے اے بھی ختم نبوت ہے، دلالت کر دی ہے۔ اگے میں چلا، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے نبی دی نبوت ہی پوری کائنات واسطے کافی ہے۔ مولانا انعام الرحمان یزدانی صاحب بیان کر رہے سن، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تے میں جڑی حدیث پڑھی ہے، آقا فرماتے نے 7 چیزیں ایسیاں نے جدے اندر اللہ نے منو فضیلت دیتی ہے سارے نبیاں تے۔ پہلی گل جامع کلمے اللہ نے منو دیتے نے، دوسری بات ایک مہینے دی مسافت تے اللہ نے دشمن تے میرا روب طاری کر دیتا ہے، تیسری بات فرمایا لوگو زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، چوتھی گل اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے، تے پنجویں گل وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے منو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہے۔ کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی قبیلے دا، کوئی 40 دا، کوئی 20 دا، کوئی 30 دا، کوئی 950 سال واسطے، کوئی تحصیل دا، کوئی ضلع دا، کوئی ڈویژن دا، کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی شمال دا، کوئی جنوب دا۔ لیکن لوگوں میریاں واریاں آئیاں، میں ایک قبیلے دا نبی نہیں، ایک خاندان دا نبی نہیں، ایک کنبے دا نبی نہیں، لوگوں میں ایک برادری دا نبی نہیں، میں 10 تے 20 دا نبی نہیں، میں ضلع تے تحصیل دا نبی نہیں، لوگوں میں شرق تے غرب دا نبی نہیں، میں شمال تے جنوب دا نبی نہیں، بلکہ جتھوں تک عرشاں والے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک میری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گران دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہان دا نبی ہے۔ وَخُوتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اللہ نے خاتم النبیین منو بنایا ہے۔ میرے تو اگے ہون ختم نبوت دی گڈی نہیں جے چل سکتی، آخری اسٹیشن میں آئی ہاں۔ تے 7ویں گل اوتی تو شفا، قیامت دے دن اپنی امت دی سفارش بھی میں ہی کراں گا۔ ہن قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونے نے۔ ایک نے تے دعویٰ کر دیتا مسیلمہ کذاب نے نبی پاک دے دور چی، پتہ ہے تھانوں نبی پاک دے دور چی انہیں دعویٰ کیتا، مسیلمہ کذاب نے انہیں چٹھی لکھی، چٹھی دے کی لکھدا ہے، آندا جی گل اے وے، چٹھی انہیں دی سنیا ہی ذرا، آندا جی تسی جب تک زندہ تسی ہو تسی نبی، تے جدو تسی فوت ہو جانا ہے تو اس تو بعد ہے میں نبی۔ ایک گل دوسری شکے وے ادھے عرب دے تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی۔ نبی علیہ السلام کو جو چٹھی پہنچی نا صحابہ بیٹھے نے پڑھ کے سنائی گئی، تو نبی پاک نے فرمایا تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے، تو جھوٹ ہے۔ یہ آپ نے جواب لکھا دی چٹھی دا، تو آپ فرماتے نے کون ہے وہی جڑا دا جواب لے کے جائے گا؟ تو ایک صحابی نا انہیں کھجوراں دی چھابڑی چکی ہے، تو مدینے دیاں گلیاں کھجوراں ویچن دے ہے۔ انہیں جدو اعلان سنیا بھی کون ہے، انہیں چھابڑی اتھے ہی پہا کے ماری، کھجوراں کھاندا کھاندا مسجد نبوی چ آ گیا۔ حدیث چاہتا ہے منہ چو ذرے کھجور دے نا صحابہ تے بھی ڈگے نے کہا جی میں جاواں گا، میری ڈیوٹی لایا جی اللہ دے رسول۔ وہ کھجوراں دے ٹکڑے جڑے صحابہ دے ڈگے، ایک صحابی آندا یار کھجوراں دے کھا لے پہلو، ساڈے تے تھکن دے ہیں، تو جائیں گا ٹھیک ہے تو ہی جائیں، لیکن تو کھجور کھا۔ آندا جی میں کھجور کھاندیا کھاندیا کسی اور نے کہہ دیتا میں جانا ہے، میں تو پھر پیچھے رہ گیا نا، اللہ دے رسول میں جاواں گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ٹھیک ہے، یہ نام کی ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کاموں کی والے ہو حبیب الرحمان سی۔
اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. انہاں دے کہنا نا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں, پھر کہہ دیو میں تنوار دیواں میں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں, میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں, میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں, میں اولاد پہل پائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں, میں او دی جتی تو پگوار دیواں. اللہ یزدانی صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنے. اچھی کہہ دیو آمین. اے حبیب بن زید آقا نے اپنا گھوڑا دیتا نال نیزہ دیتا, چل وی پہنچ یمن چ. مسلمہ قذاب یمن چ رہندا سی نا, تے حبیب بن زید جب پہنچے نے نا تے جا کے دے باہر اس طرح نیزہ گڈیا وچ, گھوڑے تو اترے تے جویں بندہ سردار نہیں چل کے جاندا بڑی آکڑ کے, اس طرح چل کے دے دربار چ وڑے. کہندا کون ہے بھائی؟ فرمایا میں مدینے والے دا غلام ہاں. آندا مدینے آیا؟ ہاں جی مدینے آیا. کی لے کے آیا؟ اے تیرے خط دا جواب لے کے آیا. وہ دے ہواری درباری سارے کٹھے ہوئے سن تے کچھ پیچھے بندے اسلحہ لے کے بھی کھڑے سن. تے جدوں انہیں خط دتا نا تے خط پڑھیا گیا, پڑھ کے سنایا گیا. اتے لکھیا تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, تو بے ایمان ہے, تو مرتد ہے, تو گلاں کرنا ہے ادھے عرب دا نبی بنن دیاں, میرے تو بعد نبی بنن دیاں گلاں کرنا ہے. وہ جدوں انہوں کذاب جھوٹا مرتد سارا کچھ جو لکھیا سی نبی علیہ السلام نے لکھوایا, وہ جدوں سنایا گیا تو وہ کچھ سپاہی وچوں نہ ہس پئے. وہ جڑے منن والے کھلوتے سن درباری ہواری, وہ ویکھیا نا بھی اینوں تے جھوٹا آکھیا گیا ہے, میں نبی ہاں. تے انہوں غصہ چڑھ گیا تو آندا بھی تیرا کی خیال ہے بھی میرے بارے چ؟ حبیب بن زید پوچھتے ہیں خط میرے نبی دا پڑھ کے تے خیال میرا پوچھنا پیا. چول دی چول نہ ہوئے ہل کھچو کھچو چون وال کھچو. تو تینوں پڑھ کے نہیں پتا لگا میں لے کے مدینے ہون ڈیا دے خیال مجھے پوچھ رہا تیرا کی خیال ہے؟ میرا بھی وہی خیال ہے جو میرے محبوب دا خیال ہے. تے پتہ کی آندا ہے آ ویکھ میرے پیچھے, وہ اسلحہ لے کھلوتے سن نا, آندا میرے پیچھے ویکھ. تے حبیب بن زید آندے نے میرے 12 بچے نے تے سب تو بچہ چھوٹا دودھ پیندا ہی, میں اپنے بچے نہیں ویکھ کے آیا تے میں نال ویکھاں؟ میں اپنے بچیاں نو نہیں ویکھ کے آیا تے میں انہاں نو ویکھاں؟ غصے چ آوندا تلوار ماردا, سجا بازو لا دیندا تے پھر تلوار, پھر آندا ہن کی خیال ہی؟ فرمایا اوہی خیال ہے, تو جھوٹا ہے, تو بے ایمان ہے, تو مرتد ہے. پھر دوسرا بازو لا دیندا ہے, آندا ہن کی خیال ہی؟ تے حبیب بن زید آندے نے او سن لے مسلمہ کذاب, تو بازو لا لا کے پوچھنا تیرا کی خیال ہے؟ حبیب بن زید دے جسم دا کیما بھی کر دے, اس کیمے چوں بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی. تو بازو قلم کر کے پوچھن دیا. اللہ اکبر. انہیں تلوار ماری سر قلم کر دیتا ہے. تو ادھروں میرے پیغمبر مدینے چ مسجد نبوی صحابہ جی بیٹھے نے, تے آقا فرماندے نے میرے حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا. پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو. یہ دی ماں آئی, یہ دی بیوی آئی, تے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ حبیب بن زید میری ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہویا ہے, اللہ دے سارے خاندان نو جنت چ میرا گواہی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جی ختم نبوت دے رکھوالے اور صحابی سن تے وہابیو, تسی بھی رکھوالے بن جاؤ, بنو گے انشاءاللہ. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد کچھ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندے نے محل بنایا ہے, محل سارا مکمل ہو گیا,
آخری اٹ باقی ہے، وہ اٹ میں محمد ہاں۔ جدوں دے اندر اٹ فٹ ہو جائے گی اس تو بعد اس محل چ گنجائش کوئی نہیں رہی۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا تے میرا عمر بن خطاب نبی بندا۔ جدوں جگاں دے پیر جنگے تبوک دے موقع تے چلے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے چھڈیا، علی آندے نے محبوب جی مینوں بیبییاں تے بچیاں دے کول ہی چھڈ کے چل چلے ہو۔ آقا فرماندے نے علی تیری میری مثال ایویں جویں حضرت موسیٰ دے ہاں حضرت ہارون دی سی، لیکن ایک گل یاد رکھ لے تو میرا بھائی ہے، میرے تو بعد ان قیامت تک نبی نہیں آ سکدا۔ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین۔ مرزیہ نے خاتم دا مانا تے مہر ہے، تو میں کیا بالکل ٹھیک۔ مولانا ثناء اللہ امرسری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نال۔ مولانا فرمان لگے چل مہر ہی ماننے ہاں، تے جدو خط لکھی دا مہر اینڈ تے ہی لگ دی، وہ بول دے نہیں یار۔ خط جدو لکھی دا بھائی اکرم مہر اینڈ تے ہی لاندے ہو نا، اینڈ تے مہر لگ دی ہے سین کر کے۔ تے فرمایا خاتم النبی، نبی نے پھر اینڈ دے اتے مہر لا کے دس دیتا بھی ہن اس تو بعد قیامت ہی آگے نبی کو نہیں، اگے نبی کوئی نہیں۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی صاحب دی میں بات کر رہا، اللہ نے 10ویں مہینے پتر دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن، تے جدو تقریر کرتے ہوندے سن آندے سن مرزیا تھوڑے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ انہاں دی وفات بھی مدینے چ ہوئی ہے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے تھوڑے پیر حضرت محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے سن مولانا انعام صاحب، ہر خوبی دی اگلی گل ہن سن لو، دنیا دا او گناہ تے بدکاری نہیں جیڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے۔ یہ گل دھیان نہ سنو، دھیان نہ جیڑی گل میں لگا کرن، کوئی کاموں کی دا، کوئی قادیان دا، کوئی ربوے دا مرزئی مربی آئے سانو ایک پیج دے اتے نہ گناہ لکھ کے دے، اگر وہ سارے گناہ مرزے دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے تو مسئلہ کہل دی ہی چھڑ دیاں گے۔ وہ گناہ نہیں، وہ بدکاری نہیں، وہ عیاری نہیں، وہ فحاشی نہیں، جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے۔ دنیا دی وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ میں اس خوبی نو خوبی مندہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مرزا جڑا سی نا یہ دے مولانا ثناء اللہ امرسری نے دا بڑا پیچھا کیتا رحمہ اللہ۔ یہ پھر تنگ آ گیا، اینا تنگ ہویا، اینا تنگ نے اپنے رسالے جی لکھیا ہے، لیٹر لکھیا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرسری دے مناظرہ کولو، تحریر کولو، تقریر کولو میں تنگ آ گیا، میں لیٹر لکھ رہا تنگ آ کے، اگر میں جھوٹا دے مولوی ثناء اللہ امرسری دی زندگی چ مر جا، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جا۔ یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مہینہ ایک سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا تے مریا کتے؟ بولو ذرا کی ہے؟ لیٹرین چ کتے؟ لاہور چ کتے مریا؟ لاہور چ لیٹرین چ۔ بولو تو صحیح کی ہوا جی؟ میں ہم مر جاؤ نک ڈوب کے چولو تھوڑے جھوٹا ہون چ تے ہی کھا بھی لٹرین چ مرن ڈیا ہے زے دی موت مریا۔ یہ منہ راہ بھی پخانا ہوندا سی تے پچھوں بھی پخانا ہوندا سی، دوواں پاسوں چلدا سی۔ ہاں لیا یار میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، مریا لیٹرین تے دفن کیتے کیتا ہے؟ وہ لوگ قادیان دے اندر۔ میں کیا نبی جتھے فوت ہوئے اتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ اینو لاہور لیٹرین چی نپ دیندے، پیپ دے منہ جو فٹ کر دیندے، تینو تازہ خوراک نہ لب دی رو، آئی بھی سواب سمجھ کے اتھے ہی جا کے پیشاب کر دے، بول دے نہیں۔ مریا لٹرین چ دفن کتے ہویا قادیان چ۔ منو کیڑے ویلے مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ یاد آئے، شیخ ربانی صاحب انہوں دا ایک مرزئی نہ مناظرہ ہویا، مربی نہ مرزئی نہ، وہ کہنے لگے مناظرے اج بھی مرزے دی قبر چگ بل رہی ہے۔ وہ کہنے لگا لیاؤ جی منو وکھاؤ، مولانا انہوں لے گئے قادیان چ مرزے دی قبر تے، مولانا نے ویکھیا اگ بل رہی ہے قبر چو،
وہ کہنے لگا مینوں نظر نہیں آ رہی. مولانا یوسف گکھڑوی نے ہاتھ چکے, اللہ تیری نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے, اللہ دی نظر دا پردہ ہٹا دے. انہیں پھر ویکھیا اگ بلدی, جدو ویکھیو پیچھے نو دوڑیا, کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو, میں اج تو بعد مرزائی تو توبہ کرنا. تسی سچے ہو, واقعی اگ بل رہی. مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب دے مقابلے دے اندر مبالے دی شکل چ موت ہوئی. قادیاں دے مرزئی پتہ کی آندے نے, مولوی ثناء اللہ امرسری ساڈے قادیاں چا کے چونک چ کھلو کے نا قرآن سر تے رکھ کے سانو اس بات دا حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جے, اسی قادیاں دے مرزئی جڑے مرزائی یہ چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری اللہ تیری قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے. مولانا گئے قادیاں دے اندر جا کے چوک چ سٹیج لایا, قرآن سر تے رکھیا, کہنے لگے قادیاں دے مرزیو سن لو ویکھ لو, تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا, تھی کیا سال زندہ رہنا, میں 5 سال زندہ رہاں گا, 5 سال. ساتھی کہنے لگے جی انہاں سال کیا, تھی 5 سال. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے, اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا, مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. اور اسی ہی دوران انہاں 5 سالاں دے اندر اندر مولانا بیمار ہو گئے, ہسپتال چ داخل ہوئے. جیڑا علاج کر رہا وہ مرزائی ڈاکٹر ہے. مولانا نو دسیا مولانا جیڑا علاج کر رہے ہو تے مرزائی ہے, تے تسی او دے کوئی علاج کروا رہے ہو. مولانا فرمان لگے ہن پھر اے جی تھانوں ایتھوں لے جانا کہ زہر دا ٹیکہ ہی نہ لا دے. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے, اے مینوں 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے نا, میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا. دیکھو کتنا یقین ہے. اور آخری فتویٰ, آخری خط, دھیان نہ سنو, ایک میرے کو حوالہ موجود ہے, وہ کتاب دا نام ہے توشہ غیب. توشہ غیب کتاب دا نام ہے. مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی, وہ دیوبندی عالم دین نے بہت بڑے, انہوں نے کتاب لکھی توشہ غیب. وہ دے اندر اقرار کیتا ہے جدو مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی, اگر مولانا ثناء اللہ امرسری جیسے, مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے, مولانا سید نذیر حسین دہلوی جیسے اگر اے علماء اہل حدیث نہ ہوندے اکثر لوگاں نے گمراہ ہو جانا سی. یہ دیوبندی عالم دین لکھ رہے. اور آخری لیٹر جڑا مرزے نو ملیا 5 مئی نو آخری لیٹر جڑا ملیا نا 1908 چ, وہ لیٹر کدا سی پتا جی؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ. مولانا ثناء اللہ امرسری نے لیٹر لکھیا, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے اس تو قبل کتاب لکھی شہادت القرآن حیات مسیح دے اتے 2 جلداں دے اندر, اور او دا دپاچا کنے لکھیا ہے پتا جے؟ پیر میر علی شاہ گولرا شریف والے. انہوں نے دپاچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور آخری لیٹر بھی لکھیا مولانا نے. مولانا دا لیٹر بیان کرتا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے مرزے دا منڈا لڑکا کہندا ہے, ذرا غور کیجئے, وہ کہندا ہے آخری لیٹر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا آیا. مولانا فرمان لگے مرزا تو جتھے بھی ہے میں تیرے کول چل کے آن لگا, میرے نال بیٹھ کے مناظرہ کر. مرزے نے جو لیٹر پڑھیا تو غصہ چڑھیا, انہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو تھوک نہ گالاں کڈیاں. انہیں گالاں کڈنی شروع. 25 نو لیٹر ملیا, 26 نو مرزا جہنم واصل ہو گیا. ذرا غور کیجئے. اور آخری اس دور دی گل کرنا اج تو 25-30 سال پہلے دی. القادیانیہ کتاب کنے لکھی پتا جی؟ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی عربی دے اندر, اتے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی. مولا حضرت علامہ شہید نے وہ کتاب لکھ کے عربی پیش کی تھی. حضرت شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نو انہاں کتاب پڑھی, انہاں کیا متلم کر دے ایسان لئی لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب فرمان لگے اگر ایسان لئی فیل ہو گیا
فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا میں یونیورسٹی بند کر دیا گا. اور وہ کتاب لکھ کے آندے نے میں سرانے رکھی 27ویں رات رمضان دی تے مسجد نبوی دے قریب میری رہائش. میں کتاب سرانے رکھی رات نو خواب چکی وے نا اللہ دے رسول روزے چو باہر آئے نے ابو بکر و عمر آئے نے حضرت علامہ شہیدہ نے ابو بکر و عمر پیچھے نے آقا آگے نے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا میں کہا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں؟ جواب آیا ایسان لئی تیرے واسطے. آندے نے میری آنکھ کھل گئی مسجد نبوی دے مینارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک خواب میں اپنے استاداں نو سنائی کہنے لگے ایسان لئی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تیری ختم نبوت تے جڑا کام کیتا ہی سارا ہی قبول کر لے. اس واسطے میرے بھائیو ختم نبوت تے اہل حدیث علماء دا اہل حدیث محدثین دا بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.